السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل کرناٹکا بزم رضائے قدسی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور پلے لسٹ کو ایکسپلور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق الله العلي العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج نماز کے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے سے متعلق اس کی فضیلتیں اور برکتوں کا بیان ہے۔ خشوع کی تعریف کیا ہے؟ خشوع کے معنی ہے دل کا فعل اور ظاہری اعضاء کا عمل، یعنی ہاتھ پاؤں کا عمل۔ دل کا فعل یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہو، اور ظاہری اعضاء کا عمل یعنی سکون سے کھڑا رہے، ادھر ادھر نہ دیکھے، اپنے جسم اور کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلے اور کوئی عبث و بیکار کام نہ کرے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز میں خشوع مستحب ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں نماز کا کمال، نماز کا نور، نماز کی خوبی فہم و تدبر و حضور قلب یعنی خشوع پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کی نماز وہ ہے جو خشوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 18 سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں فرماتا ہے، جسے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا، قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان جلد 6 صفحہ نمبر 494 پر ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت یعنی خوشخبری دی گئی ہے کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پا جائیں گے۔ مزید صفحہ 496 پر ہے، ایمان والے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن یعنی ٹھہرے ہوئے پرسکون ہوتے ہیں۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے کہ اپنے آس پاس کی کچھ بھی خبر نہ ہوتی۔ ایک بار نماز میں مشغول تھے کہ قریب آگ بھڑک اٹھی، لیکن آپ کو احساس تک نہ ہوا حتیٰ کہ آگ بجھا دی گئی۔ صحابی ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو ہم ایسے ہو جاتے گویا آپ ہمیں نہیں پہچانتے اور ہم آپ کو نہیں پہچانتے۔ یا اللہ۔ دوسری حکایت ہے امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں ایسے ہوتے گویا گڑی ہوئی میخ کھونٹی ہے، یعنی جیسے میخ گاڑ دیتے تھے ایسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو جاتے۔
بعض صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان رکوع میں اتنے پرسکون ہوتے کہ ان پر چڑیاں بیٹھ جاتی، گویا وہ جمادات یعنی بے جان چیزوں میں سے ہے۔ چوتھی حکایت میں بعض صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان فرماتے ہیں بروز قیامت لوگ نماز والی ہیئت پر اٹھائے جائیں گے، یعنی نماز میں جس کو جتنا اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کا حشر یعنی اٹھایا جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں بندہ اپنے جسم کے ساتھ دل کو حاضر نہ کرے۔ حضرت سیدنا سعید تنوخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب نماز پڑھتے تو اس قدر روتے کہ رخسار یعنی گال سے داڑھی پر مسلسل آنسو گرتے رہتے۔ نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، مثلا نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، کوئی عبث و بیکار کام نہ کرے، کوئی کپڑا شانوں یعنی کندھوں پر اس طرح نہ لٹکائے کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں۔ ہاں اگر ایک کنارہ اور دوسرے کندھے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں، انگلیاں نہ چٹکائے اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہو۔ آج جو درس ہوا وہ نماز میں خشوع سے متعلق ہوا۔ خشوع کا کیا مطلب؟ دو چیزیں بیان کی گئی، یعنی دل کا فعل، دل کا کام اور ظاہری اعضاء کا عمل یعنی جسم و جسمانیت کا عمل جو ہے اسے کہتے ہیں خشوع۔ دل کا فعل کا مطلب کیا ہے؟ دل کا فعل کا مطلب یہ ہے کہ عظمت الہی، تقدس الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت اور اس کا خوف دل پر طاری ہو اور اس کی محبت بھی دل کے اندر واقع ہو، اس کی عظمت، اس کی شان رفعت کا احساس دل کے اندر موجود ہو، یہ دل کا فعل ہو گیا۔ اور نماز میں دل لگا ہوا اور دنیا و ما فیہا سے بالکل بے خبر، یعنی نماز میں اس کا دل لگنا چاہیے اور وہ دنیا اور ما فیہا سے یعنی جو کچھ دنیا اور اس کے علاوہ ہے اس سے وہ بے فکر ہو جائے، صرف خالص اللہ کا خیال دل کے اندر ہو، ذہن کے اندر ہو اور اس کا خوف ہو۔ پھر کہتے ظاہری اعضاء کا عمل یعنی سکون کے ساتھ رہے، یعنی اطمینان کے ساتھ کہے اللہ اکبر، بس جب تکبیر تحریمہ کہہ چکا تو اب یہ اس کے لیے چاہیے کہ نماز کے اندر خشوع پیدا کرے۔ خشوع کا مطلب یعنی دل کا فعل اور ظاہری جسم و جسمانیت کا رنگ ڈھنگ، کہ جسم بھی حرکت نہ کرے ادھر ادھر بھیجا کہ کپڑے سنبھل رہے ہیں، کرتا سنبھل رہا ہے اور بار بار جو ہے ایک کام کو بار بار کر رہا ہے نماز کے اندر، اور نماز میں ادھر ادھر اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، یہ ظاہری جسم کے اعمال ہیں، اس سے بھی بچے، ٹھیک۔ اور دل کا فعل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے خوف دل کے اندر ہو اور اس سے محبت ہو، محبت بھی ہو پروردگار عالم کی، وہ کریم ہے، اس کے علاوہ ہماری بخشش و مغفرت کرنے والا کون؟ اس کے علاوہ ہماری کون سی دوسری جائے پناہ ہے جہاں ہم جا کر کے چھپ سکیں یا جہاں جا کر کے ہم پناہ حاصل کر سکیں؟ وہی پناہ دینے والا ہے، وہی اپنی آغوش رحمت میں لینے والا ہے۔ ایسا نہیں، مسجد چونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، مسجد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قلعے ہیں، جو اس قلعے میں آ جاتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، شیطان مردود سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم خاص سے جو ہے اسے اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ جب ہم اللہ کی رحمت میں آ گئے تو اب ہمارے دل میں کسی بھی چیز کا خیال نہیں رہنا چاہیے، اسے کہتے ہیں خشوع۔ علامہ بدر الدین عینی نے کیا فرمایا تھا؟ نماز میں خشوع یعنی اس کا اہتمام کرنا یہ مستحب ہے، استحبابی عمل ہے، بہتر ہے، اچھا ہے کہ ہم ذہن کو ہر چیز سے خالی رکھ کر کے خالص اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے کیا فرمایا؟ نماز کا کمال، نماز کا نور، نماز کی خوبی
فہم و تدبر وہ حضور قلب پر ہے، سوچ و فکر اور حاضری دل کا حاضر ہونا حضور قلب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل طور پر متوجہ ہو جانا، یہ ہے مطلب یہ کہ اعلیٰ درجے کی نماز وہ ہے جو خشوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ قرآن پاک میں بھی یہی فرمایا گیا، بے شک مراد کو پہنچے وہ لوگ، قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو وہ لوگ پہنچ گئے، کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی اللہ سے عرض و معروض کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا خوف دل میں ہوتا ہے، اس کے قہاری اور جباری کا خوف ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ جہاں قہار اور جبار کا خوف ہمارے دلوں میں طاری ہو، وہی اس کے رحمان و رحیم ہونے کی صفت کا احساس بھی دل کے اندر ہونا چاہیے کہ اے اللہ، مانا کہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، قصوروار ہیں، کیسے ہی صحیح ہیں تو تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب کے امتی ہیں، تیرے در کے علاوہ ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے جہاں ہم جا کر کے پناہ حاصل کر سکیں۔ پوری کائنات میں کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں تجھ سے بھاگ سکے، جہاں تیرے مقابل ہمیں کوئی پناہ دے سکے، ہم کوئی نہیں ہے تیرے مقابل ہمیں پناہ دینے والا۔ اے اللہ، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی ستار ہے، تو ہی غفار ہے۔ اے اللہ، تو کریم ہے، ہم پر کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، ہم پر رحم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ، تو غفور الرحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، تجھے ستار کہتے ہیں، جس طرح تو نے ہمارے ظاہری گناہوں کو جو ہم نے بند دنیا کے اندر جو ہم نے علن اعلان کیے وہ بھی، یا جو بند کمروں میں ہم نے وہ کیے وہ بھی، ذہنوں سے لوگوں کے محو کر دیا، چھپا دیا، ہمارے گناہوں کو، ہمارے عیوب کو تو نے چھپا دیا دنیا کے اندر۔ یہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے۔ اے کریم کار سادہ بندہ نوازا پروردگار، جب میدان حشر میں سب کے نامے اعمال کھلتے ہوئے ہوں گے تو میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ ہو، ہماری حفاظت فرما لے مولا، دنیا سے بڑھ کر آخرت میں ہماری ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما۔ یہ خشوع، حضور قلب، جب ہمارے اندر یہ احساس زیاں، احساس گناہ جب پیدا ہو جائے گا اور خوف خداوندی ہمارے دلوں پر طاری ہو جائے گا، جب ہم نماز پڑھیں گے تو خالص ہمیں اپنے اعمال پیش نظر رہے اور رب العزت کی عظمت و جلالت ہمارے پیش نظر رہے، تو ہم دنیا اور ما فیہا سے بے فکر ہو کر کے حضور قلب کے ساتھ ہم جو عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کا مزہ، اس عبادت کی لذت، اس عبادت کی چاشنی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس وقت جب ہم احساس گناہ میں مبتلا ہوں گے، احساس گناہ کا ہمیں شعور حاصل ہو جائے گا، تو ہماری آنکھوں سے آنسو رکنے والے نہیں، ہم روتے ہوں گے، گڑگڑاتے ہوں گے، توبہ و استغفار بھی کرتے ہوں گے، اور نماز کے حالت میں بھی موجود ہوں گے، اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوں گے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جو قرآن کریم جو تم پڑھ رہے ہو، کم از کم اس کا فہم و ادراک حاصل کر لو کہ تم اپنے رب سے کیا راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہو، تم اپنے رب سے کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ کم از کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہی پیش نظر رہے ہمارے کہ جو ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، ہم پہلے کیا کر رہے ہیں، پہلے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر ہم اپنے جو ہے عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم اپنی بندگی کا اعلان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اس رب العالمین کے لیے جو عالم کا، اس رب کے لیے جو عالم کا رب ہے، الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے، کون؟ رب العالمین، جو عالم کا پالنے والا ہے، عالم کا پالنہار، الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ کون مالک؟ کیسا مالک؟ جب قیامت کے دن، میدان حشر کے دن، جب پوری کائنات تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا، کوئی موجود نہیں ہوگا سوائے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کی، ساری کائنات، ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، تو صرف اللہ
वहदहु ला शरीक की ज़ात होगी, तो रब उस वक्त इरशाद फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, कहाँ है वो बादशाह, आज की बादशाहत किसके लिए है, कहाँ लिमनिल मुल्कुल यौम, कहाँ है वो बादशाह। तो जब कोई जवाब देने वाला नहीं होगा, परिंदा पर मारने वाला नहीं होगा, क्योंकि किसी का वजूद ही नहीं होगा, सारी कायनात फना हो चुकी होगी, हलाक हो चुकी होगी, खत्म हो चुकी होगी, तो जब कोई जवाब नहीं देने वाला होगा तो रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमाता है अपनी जलालत किबरियाई के साथ, शान किबरियाई के साथ इरशाद फरमाता है लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, हाँ आज की बड़ाई, आज की शान किसकी है, आज की बादशाहत किसकी है, अल्लाह वाहिद क़ह्हार की। वो मालिक यौमिद्दीन, मालिक है रोज़े जज़ा का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अब यहाँ आजिज़ी है, अर्ज़ व मारूज़ है, हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें सीधे रास्ते पर चला। कौन सा रास्ता, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम और इकराम फरमाया। यहाँ तर्जमा करने में बहुत से लोग जो तर्जमा के वो ठोकर खा गए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम का तर्जमा बाज़ लोगों ने किया कि हमें सीधा रास्ता दिखा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत नव्वरल्लाहु मक़दहू ने तर्जमा किया हमें सीधा रास्ता चला। सिर्फ लफ्ज़ों का फ़र्क है, अगर इस फ़र्क को समझ ले तो इख्तिलाफ़ात की बुनियाद खुद ब खुद लोगों के समझ में आ जाएगी। कोई नज़र नियाज फातिहा दुरूद का कोई झगड़ा नहीं, ये मुस्तहब अमल है। अगर बदअक़ीदों से हमारा झगड़ा है, हमारा इख्तिलाफ है, तो इख्तिलाफ की बुनियाद अक़ीदा है, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत रसूल, महब्बत रसूल है। सिर्फ इस तर्जमे में देख लें जो नुक्ता है सामने, एक ने लिखा है हमें दिखा और आला हज़रत फरमाते हैं हमें चला। क्या मतलब, दिखा का क्या माना है? दिखा का माना यह है अभी तक तेरी जानिब से कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं आया जिसने हमें राह मुस्तकीम दिखा दी हो, जिस पर हम इस्तिकामत के साथ चल सके। हमें रास्ता ही नहीं मालूम तो हम चलेंगे कहां पर? बात समझ में आ रही? हमें रास्ता ही नहीं मालूम तो हम चलेंगे कहां? लिहाजा पहले हमें तो रास्ता दिखा, लिहाजा ऐसे देखने वाले को भेज जिसने रास्ता देखा और वो हमें दिखा दे। तो यहां क्या लाजिम आएगा? इनकार रिसालत। तो क्या मतलब है? क्या हुजूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दावत हक पहुंचाने में कोई कमी कर दी? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दावत तुम तक नहीं पहुंचाई? अरे वो बार कहा है, वो दरे दौलत है जहां से पूरे आलम के लिए हिदायतें हैं, और सरकार की ज़ात मुक़द्दसा तो पूरी कुरान करीम की तफसीर है। यहाँ समझ में आ गई बात, दिखाने में क्या फर्क है? और आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, यानी ऐ अल्लाह तेरे हबीब, तेरे महबूब हुजूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तेरा पैगाम हम तक कमा हम पहुंचा दिया, तेरी तरफ की राह हमें दिखा दी है मौला। अब हमें उस राह पर इस्तिकामत के साथ चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा दे। समझ में आ रही बात? तो सीधे रास्ते पर हमें चला। अब किसका रास्ता, कौन सा रास्ता? कुरान करीम इसी आयत की तफसीर है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम और इकराम फरमाया।
اب ہم کسی بھی مکتب فکر سے نہیں پوچھتے کہ کون سا راستہ ہے، کون لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہے، ہمیں بتا دو، کیونکہ ہر ایک کو دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ تو ہم کسی بھی مکتب فکر کی جماعت کے افراد سے نہ پوچھ کر کے ہم خود قرآن کریم سے پوچھ رہے، اللہ کی کتاب سے پوچھ رہے، جو ہدی للناس فرمایا، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ جماعت جس پر اللہ نے انعام و اکرام و احسان فرمایا ہے، کون سی جماعت ہے؟ وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کرام کی جماعت ہے، اور صالحین اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی جماعت ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ قرآن فرماتا ہے کیا ہی اچھی سنگت ہے، کیا ہی اچھی سنگت ہے۔ قرآن ایک اور مقام پر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کی سنگت میں ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء و مرسلین اعظام۔ یہ جماعت اہل حق کی جماعت ہے، یہ جماعت سچوں کی جماعت ہے۔ بس اس پر نظر ڈال لو کہ کون اس جماعت کے ساتھ چل رہا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اب ہم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں تک ہم نے کیا کہا؟ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام و اکرام فرمایا۔ اب ہم پناہ مانگنے کس کی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے، ضال مضل ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ اب ہر ایک اپنے لیے کہتا کہ ہم حق پر ہیں، تو اب حق پر ہے کون؟ سمجھ میں آگئی بات؟ یہ وہ جماعت ہے جو حق پر ہے۔ اسے دیکھ لو، تسلسل سے دیکھ لو۔ اہل سنت و جماعت میں نہ خدا کی بارگاہ میں کوئی گستاخی و بے ادبی ہے، نہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بے ادبی و گستاخی ہے، نہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اعظام، نہ اولیاء امت کی شان میں کوئی بے ادبی و گستاخی۔ یہاں سوچنے کی بات ہے، جب سرکار نے اس حدیث کا ہر ایک اعتراف کرتا ہے کہ سرکار نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک جنتی ہو، تو اب ہر ایک اس ایک میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ذرا یہاں اس نقطے پر نظر کر لیں، سرکار نے جب یہ حدیث بیان کی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائے، وہ کون جماعت ہے جو جنتی ہے؟ تو سرکار ارشاد یہ فرما دیتے جو میرے طریقے پر قائم رہے گا وہ جنتی۔ کافی تھا؟ کافی تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحیح حدیث پاک ہے، آقا فرماتا ما انا علیہ اصحابی، جو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، عالم ما کان و ما یکون، وعلمک ما لم تکن تعلم، فرمایا قرآن نے سرکار کی صفت مبارکہ میں، جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ نے انہیں بتا دیا۔ تو سرکار اللہ کی عطا سے سب جان رہے تھے قیامت کے احوال کو امت کے، اور دیکھ رہے تھے نگاہ نبوت سے۔ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا حالت نماز کے اندر، جس طرح میں سامنے سے دیکھتا ہوں ایسے ہی اللہ نے مجھے پیچھے سے دیکھنے کی بھی طاقت عطا کی۔ میں ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ دو ظاہری آنکھیں اور دو باطنی آنکھیں اللہ نے سرکار کو عطا فرمائی، تو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس زمانے کے اندر لوگ میرے صحابہ پر
سب و شتم کریں گے، تان و تشنی، زبان دراز کریں گے، میرے صحابہ کی بارگاہ میں گستاخیاں و بے ادبیاں کریں گے۔ اسی لیے سرکار نے وہی کاٹ دیا، جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنت کا مستحق و حقدار ہوگا۔ اب اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، کون ہے کون نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن ہمیں درس دے رہا ہے کہ کچھ ایسے ہوں گے جو ہدایت پائے ہوئے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو گمراہ ہوں گے۔ تو دونوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، دونوں کا ذکر سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہے ان کے ساتھ شامل ہونے کی ہمیں مولا توفیق عطا فرمائے، اور انہی کی طرف ہمیں ہدایت کر رہا ہے کہ تو ان ایسی دعا کر کہ اے اللہ ہمیں ان کی سنگت میں اٹھا، اور ان سے بچنے کی دعا کر رہا ہے جو گمراہ ہے۔ یہ ہم نماز کے اندر جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں کم از کم سورہ فاتحہ کو پیش نظر رکھتے ہیں، جس وقت ہم تلاوت کر رہے ہوں تو ایسا لگے کہ ہاں ہم سورہ فاتحہ کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کا احساس ہمارے دل پر بھی گزر رہا ہے۔ کم از کم اگر پڑھنا نہ آتا ہو، کیونکہ امام کے ساتھ قرات تو ہے نہیں، تو کامل توجہ کے ساتھ ذہن قرات کی طرف متوجہ کرے۔ اور قرآن نے یہ بھی فرمایا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ لَهُ فَانصِتُوا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا۔ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن پاک کو سنو، اگر تمہیں آواز پہنچ جائے تو سنو، ورنہ چپ رہو، خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو، وانصتوا، خاموش کھڑے رہو اطمینان کلی کے ساتھ، اور اپنے آپ کو حضور قلب میں رکھو، حاضر رکھو ذہن و دماغ کو، اور کامل توجہ کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو یہ ہے خشوع، یہ ہے اس طرح سے نماز کا پڑھنا، یہ افضل ترین نماز ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ہمیں کم از کم اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نماز کیا پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے صحابہ کرام کے بارے میں سنا، اور خاص کر سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جب نماز ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے، ایک دوسرے سے اچھے سے گفتگو ہوتی تھی، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہم نماز میں مشغول ہو جاتے، تو ایسا ہو جاتا جیسے ہم سرکار کو جانتے پہچانتے نہیں اور سرکار ہمیں جانتے پہچانتے نہیں۔ کیسی کامل توجہ کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ دوسرا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز میں ایسے ہوتے جیسے کہ گڑی ہوئی میخ جو نہ ادھر سے ادھر ہٹے، اطمینان کے ساتھ قیام فرماتے، اطمینان کے ساتھ رکوع فرماتے، اطمینان کے ساتھ رکوع سے واپس پلٹتے، کہ ایسا نہیں کہ تو چل میں آیا، تو چل میں آیا، تو چل میں آیا، اٹھک بیٹھک ہوئی اور سلام پھیرا اور چل دی۔ کامل توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ اور بعض صحابہ کرام کے بارے میں تو ایسا آیا ہے کہ وہ رکوع اتنا پرسکون انداز میں کرتے تھے کہ چڑیاں آ کے ان کے اوپر بیٹھ جاتی تھی جیسے کہ کوئی پیڑ کی ٹہنی ہو، یہ حالت تھی۔ تو اس طرح سے جب ہم کامل، یہ کب پیدا ہوگا میں نے پہلے بھی بتایا تھا اپنی گفتگو کے اندر، جب ہم کامل وضو، اکمل وضو کریں گے، تب جب اچھے طریقے سے ہم وضو کر لیں گے تو ہمارا ذہن جو ہے خود بخود عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے گا، ہمارے ذہن و سکون، ہمارے دل کو، ہمارے ذہن کو ایک سکون ملے گا، ایک سکینہ حاصل ہوگا۔ جب ہمیں سکون ملتا ہے تب ہم اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ آپ تھکے ہارے آتے ہوں گے کہیں سے بھی، لیکن جب آپ وضو کر کے صحیح طریقے سے پانی بہا کر وضو کر کے آپ نماز کے لیے آتے ہوں گے اور مسجد میں بیٹھتے ہوں گے تو آپ کے اوپر ایک غلبہ، ایک غنود کی طاری ہونے لگتی ہے، کتنا سکون محسوس ہوتا ہے اللہ کے گھر میں آ کر۔ تو وہ اس وقت جانو کہ رحمت الہی تمہیں ڈھانپ رہی تھی، اس وقت سمجھ لینا کہ تم رحمت الہی کی آغوش میں ہو، تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا جس وقت تمہیں کامل اطمینان و سکون حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں کامل خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی اور کامل وضو کر کے عبادت کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی کہا سبقت لسانی سے کوئی لفظی معنی میں غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے، ہمیں توفیق توبہ نصیب فرمائے اور نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔